بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 388 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حدود و کفارات کا ثابت ہونا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَلِهَذَا صَحَّ إِثْبَاتُ الْحُدُودِ وَالْكَفَارَاتِ بِدَلَالَةِ النُّصُوصِ دُونَ الْقِيَاسِ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق کو آئیے ہم وضاحت سے پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھیں گے، عبارت کے بعد ترجمہ کریں گے، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَلِهَذَا صَحَّ إِثْبَاتُ الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ بِدَلَالَةِ النُّصُوصِ دُونَ الْقِيَاسِ، اور اسی لیے حدود و کفارات کو دلالت نصوص سے ثابت کرنا درست ہے، نہ کہ قیاس سے، چونکہ اس کی وجہ بیان کرتے مصنف لکھتے ہیں ای لأجل ان الدلالۃ قطعیۃ والقیاس ظنی یصح اثبات الحدود والکفارات بالاول دون الثانی۔ فرمایا اس لیے کہ دلالت قطعی اور قیاس ظنی ہے، اس لیے حدود و کفارات کو اول سے ثابت کرنا درست ہے، نہ کہ ثانی سے۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مُسْتَنبَطَةٍ وَأَمَّا إِذَا كَانَ بِعِلَّةٍ مَنْصُوصَةٍ فَهُوَ يُسَاوِي الدَّلَالَةَ فِي الْقَطْعِيَّةِ وَالْإِثْبَاتِ، اور یہ اس وقت ہے کہ جب قیاس کا ثبوت علت مستنبطہ سے ہوا ہو، اور جب اس کا ثبوت علت منصوصہ سے ہو تو وہ قطعی ہونے اور ثابت کرنے میں دلالت کا مساوی ہوگا۔ تو مثال اثبات الحدود بالدلالت اثبات حد الزنا بالرجم على غیر ماعز الذي ثبت علیہ العبارۃ لأن ماعزا انما رجم لأنه زان محصن لا لأنه ماعز او صحابی۔ تو حدود کو دلالت سے ثابت کرنے کی مثال حد زنا بالرجم کو اس ماعز کے علاوہ پر ثابت کرنا ہے جس پر عبارت النص سے حد زنا بالرجم ثابت ہوئی تھی، کیونکہ ماعز کو صرف اس وجہ سے رجم کیا گیا تھا کہ وہ زانی محسن ہیں، نہ اس وجہ سے کہ وہ ماعز یا صحابی تھے۔ تو فَكُلٌّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ يُرْجَمُ وَلَكِنْ ثَبَتَ الرَّجْمُ عَلَى كُلِّ زَانٍ مُحْصَنٍ بِنَصٍّ آخَرَ أَيْضًا وَإِثْبَاتُ حَدِّ قَطْعِ الطَّرِيقِ عَلَى مَنْ كَانَ رِجْعًا لَهُمْ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو ایسا ہوگا اسے رجم کیا جائے گا، اور دوسری نص سے بھی ہر زانی محسن پہ رجم ثابت ہوتا ہے، اور رہزنی کی حد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کی دلالت سے اس شخص پر ثابت کرنا جو رہزنوں کا مددگار ہو تو ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے سبق میں مصنف علیہ رحمہ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا کہ قطعی الدلالہ ہونے میں دلالت النص چونکہ اشارت النص کے برابر ہوتی ہے، اور قیاس وہ ظنی ہوتا ہے، اس لیے دلالت النص کے ذریعے حدود و کفارات کو ثابت کرنا وہ درست ہوگا،
کیونکہ قیاس ایسی دلیل ہے جس میں شبہ ہوتا ہے، اور شبہات کی وجہ سے حدود و کفارات ثابت نہیں ہوتے بلکہ ساقط ہو جاتے ہیں، اور دلالت النص چونکہ ایسی قطعی دلیل ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے ذریعے حدود و کفارات ثابت ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ خبر واحد بھی ایسی دلیل ظنی ہے جس میں شبہ ہوتا ہے، حالانکہ خبر واحد سے حدود و کفارات ثابت ہو جاتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اصول تو پھر پورا نہ ہوا کہ ایک جگہ پہ تو ظنی سے نہیں ہوتا، دوسری جگہ ظنی کی سے ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ خبر واحد میں جو شبہ ہوتا ہے وہ اس کی ثبوت کے طریقے میں ہوتا ہے، نہ کہ اصل حدیث میں، کیونکہ اصل میں وہ بلا شبہ اور بلا ریب حدیث اور سنت رسول ہے۔ اس کے برخلاف قیاس کی اس کی اصل میں شبہ ہوتا ہے۔ اس فرق کے بعد اعتراض کی امید ہے کہ گنجائش نہیں رہے گی، اور معترض کو بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ ایک کی جڑ میں فساد ہے اور دوسرے کی طریقے ثبوت میں ہے، دونوں کو ایک کھاتے میں نہیں دیا جا سکتا۔ شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قیاس اس صورت میں قیاس اس صورت میں دلیل ظنی ہوتا ہے جب کہ اس کا ثبوت علت مستنبتہ سے ہو، اور جب اس کا ثبوت علت مستنبتہ سے نہ ہو بلکہ منصوصہ سے ہو، تو وہ قیاس بھی قطعی ہونے میں اور حدود و کفارات کو ثابت کرنے میں دلالت النص کے مساوی اور برابر ہوتا ہے، پھر وہ اس سے پیچھے نہیں رہتا، جیسا کہ شروع کتاب میں یہ بات گزر بھی چکی ہے۔ اچھا، دلالت النص کے ذریعے حدود ثابت کرنے کی مثال وہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دوسرے لوگوں پر حد زنا یعنی رجم کو ثابت کرنا ہے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو حد زنا رجم کا ثبوت بطریق عبارت النص ہے، اس طور پر کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اجنبیہ عورت کے ساتھ بدکاری کا فعل کرنے کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ 4 مرتبہ اعتراف جرم کرنے کے بعد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی دفعہ سوالات اور جوابات کے بعد، چونکہ حدود اور کفارات میں بالخصوص حدود میں شبہات سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے بار بار پوچھا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، طبیعت خراب نہ ہو، ذہنی طور پہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو جب یہ خیر تفصیل سے یہ حدیث موجود ہیں وہاں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کافی دفعہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سوالات جوابات کیے اور وہ مسلسل اعتراف کرتے رہے، تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رجم فرمانے کا حکم جاری فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو رجم کیا گیا۔ پس چونکہ یہ حدیث حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منصوص ہے، اس لیے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد زنا یعنی رجم کا اجرا اور اس بات یہ عبارت النص سے ہوگا۔ اور چونکہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم ماعز ہونے یا صحابی رسول ہونے کی وجہ سے نہیں کیا گیا، بلکہ شادی شدہ زانی ہونے کی وجہ سے کیا گیا، اس جرم کی وجہ سے کیا گیا، لہٰذا بطریق دلالت النص یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو شخص بھی بحالت احسان محسن ہونے کی حالت میں زنا کرے گا اس کو رجم کیا جائے گا۔ شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوسری نص سے بھی ہر جو زانی محسن پر رجم ثابت ہوتا ہے، اور وہ دوسری نص یہ ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا۔ تو اب یہ آیت اگرچہ منسوخ التلاوت ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے،
تو بہرحال ہر زانی محسن پر رجم کا ثبوت دلالت النص اور عبارت النص دونوں سے ثابت ہوتا ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ ایک حکم دو دلیلوں سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دلالت النص سے حد ثابت کرنے کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے انما یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اب بطریق عبارت النص محاربین پر رہزنی کی حد واجب کرتا ہے، اور محاربہ کی صورت قتال اور لوٹ مار کرنا ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے دشمن کو مغلوب کرنا اور ایسے طریقہ پر ڈرانا جس سے لوگوں کا سفر کرنا دشوار ہو جائے۔ یہ معنی چونکہ ڈاکوؤں کی مدد کرنے والوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے ڈاکوؤں کی مدد کرنے والوں پر بھی دلالت النص سے رہزنی کی حد وہ واجب ہوگی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو حد جاری کی گئی وہ کس وجہ سے کی گئی، صحابی ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ رہزنی کی جو حد جاری ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔